شیر افضل صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے خان صاحب کا ہاتھ چوما تو بآسانی خان صاحب سنا ہے کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، آپ کو ہاتھ چومنے کے لیے دیا، تو کیا اس وقت فیلنگز تھی؟ کیا عمران خان کا اس پہ ریئیکشن تھا جب آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ چومنے ہیں؟ یہ ہاتھ چومنے والی بات تو میں نے اندر جو ہی وہ اندر تشریف لائے تو میں نے بتا دی، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کو پہلے سے کسی نے بتایا ہوا تھا کہ میں نے میڈیا پہ اعلان کیا ہوا ہے۔ بعد میں جب ہماری گفتگو 1 گھنٹے سے زائد جب اس کے بعد ختم ہوئی اور پھر میں نے ان کو یاد دلایا کہ جی وہ پھر مجھے وہ جو جس ایک مقصد میرا تھا وہ بھی پورا ہونا ہے، تو انہوں نے جو ہے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا اور وہ کلائی سے میں نے پکڑا، اور جب میں اس وقت اس کو دیکھ رہا تھا تو اس وقت وہ شاید تھوڑے سے شرما گئے تھے، ہنس پڑے تھے۔ بہرحال یہ بس جو ہے نا ہو گیا نا، میں نے زندگی میں کسی کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہی نہیں ہے، میرا خیال ہے سوائے اپنے بچوں کے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ تو میرے لیے مطلب ہمارے تو مرشد بھی ہے، ہمارے لیے اعزاز بھی تھا۔ اور خان صاحب کو آپ مرشد اپنا مانتے ہیں، حالانکہ وہ سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، آپ ان کو مرشد کس وجہ سے بولتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس کی شخصیت کا سحر جو ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو نظریہ ہے، وہ اب اس کو لیڈر سے بڑھ کے کوئی چیز جو ہے بناتا ہے، اور ہم اپنی اصطلاح میں ایسے شخص کو مرشد کہتے ہیں۔ میں خود کبھی پیری مریدی کے چکر میں زندگی میں نے اس پہ بلیو نہیں کیا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ذات میں کچھ ایسی خوبیاں اور جس میں کچھ میٹا فزیکل خوبیاں ہیں جسے ہم روحانی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس کی ذات میں ہیں، کیونکہ جو بھی شخص اس کے نزدیک ہو جاتا ہے تو وہ ان کے دل میں ان کے لیے محبت، احترام، اشتیاق، عقیدت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دل لبریز ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ تو میرا خیال ہے 50 سال کے سے اوپر ہونے کے بعد یہ چیزیں، یہ فیلنگ پیدا ہونا، خصوصاً جس پیشے سے میرا تعلق ہے، جہاں پہ ساری زندگی ہم نے قتل دیکھے ہیں، دہشت گردی دیکھی ہیں، ٹرائل کیے ہیں مجرموں کے، ٹھگوں کے، قاتلوں کے، تو وہ آدمی جو ہے دل کا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی پولیس کی طرح وقت کے ساتھ جو ہیں وہ فیلنگز جو ہیں بہت سخت ہو جاتی ہے، بہت کم چیزیں ہمیں امپریس کرتی ہے، لیکن اس حد تک کسی شخص کے لیے کہ آپ عقیدت کی حد تک اس کا احترام، اس سے محبت کریں۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا، شیر افضل مروت صاحب کے گزشتہ رات سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی ڈیل، کوئی ڈائلاگ، کوئی مفاہمت، کوئی مصالحت کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دورانی صاحب کافی ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملات خوشخبریاں آ سکتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ جی میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ دورانی صاحب جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ارباب اقتدار بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ ہو، اور جو خدشات ہیں عمران خان صاحب سے ان ارباب اقتدار کے، ان میں سے کئی ایسی باتیں ہیں جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہیں اور جن کو ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ وہ صدر صاحب سے بھی ملے، اور صدر صاحب آپ کو علم ہے، ایک چیز میں آپ کی وساطت سے اور بتا دوں کہ صدر عارف علوی صاحب نے کل ایک لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایڈوائز کی ہے کہ جی یہ میرے آرٹیکل 48(2)(5) کے اختیارات کے مد نظر رکھتی ہوئی جو تاریخ انہوں نے مینشن کی ہے، اس پہ کنسنسس جو ہے صوبوں کا ڈیولپ کیا جائے تاکہ ایک دن میں الیکشن ہو۔ اب میں نے وہ خط پڑھا اور مجھے ذاتی طور پہ مایوسی ہوئی۔ یہ تحریک انصاف کا بیانیہ نہیں ہے، یہ میرا ذاتی ایک وکیل کی حیثیت سے میری ویو ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر صدر صاحب جو ہیں وہ تاریخ دینا چاہتے تھے تو وہ تاریخ اس نے خود دینی تھی، الیکشن کمیشن کو لیٹر نہیں لکھنا تھا، اور وہ یہ تاریخ نہیں دی گئی ہے بلکہ الیکشن کمیشن کو جو ہے ریکمنڈیشن دی گئی ہے۔
اگر اختیار صدر صاحب کا ہے تو کسی کو ریکمنڈیشن نہیں دی جاتی ہے. انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن کرنا تھا 48(5) ریڈ وتھ 58(2) اور تمام جو انیبلنگ پروویژن ہے. اور ہمارا تو آرگومنٹ، ہماری دلیل یہی ہے کہ یہ تو صدر صاحب کا اختیار ہے. جب صدر صاحب کا اختیار ہے تو انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن کر کے ڈیٹ اناؤنس کرنا تھا. بعد میں دیکھا جاتا ہے الیکشن کمیشن عمل درآمد کرتی ہے نہیں. انہوں نے بیسیکلی جو یہ لیٹر لکھا ہے، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اپنے فرائض کی انجام دہی سے پہلو تہی کی ہے. لیکن شیر افضل مربت صاحب، گزشتہ رات سے تو پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں. سیلیبریشنز ٹویٹر پر عارف الوی صاحب کے نام سے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. وہ تو خوش ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے لیٹر بھی پڑھنا چاہیے تھا نا. وہی وہ پاناما والا ایشو نہ ہونا. پاناما میں جب نواز شریف کا آرڈر ہوا اور انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تو لہذا خوش ہونے سے پہلے ذرا خوشی کا سبب بھی دیکھنا چاہیے. سر ایک سوال لیجئے گا. سر آپ وکیل ہے، سینئر وکیل ہے سر، سٹڈی آپ کی زیادہ ہے، اور جب بھی بندہ کوئی زندگی میں سٹڈی زیادہ کرتے ہے وہ کسی کی تقاریر اور کسی کی جذباتی تقاریر اور ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی. سر زندگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں، تو سر خان صاحب کی کون سی بات آپ کے دل کے اوپر لگی ہے جو آپ نے خان صاحب کے نام اپنی پوری زندگی؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس مقام پہ ہیں اس مقام پہ ہمیں اپنی نسل، اپنی قوم کو کچھ دینے کی ضرورت ہے. اب ہمیں کوئی اپنے لیے کوئی چیز، ہماری ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی ہے، دنیاوی ضرورتیں یا آپ کہیں کہ شہرت ہو، دولت ہو. اس کے بعد جو ہے اب یہ وقت ہے، اگر انسان کے دل میں قوم کی اور ملک کی محبت ہے، سب کچھ اس ملک نے ہمیں دیا، تو لہٰذا اب وقت ہے. اور خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب جو ہیں اگر یہ آج اٹک جیل میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ انگلستان کے مزے لے رہے ہوتے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے. وہاں کی لائف جو ہے ایک آئیڈیل لائف ہے اور وہ تو وہاں پہ پلا بڑا ہے. لیکن اس گرمی میں جب آپ اور ہم کڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ شخص جو ہے اس قوم کے لیے، یہ اب سائفر پہ آپ نے دلائل سنے، یہ کیسز ہیں اور ایسے 186 کیسز اس شخص پہ بنے ہیں. مجھے علم ہے کہ ان کو توڑنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی اور ڈیلز جو ہیں افر ہوئی، لیکن کیوں وہ نہیں جو ہے جھک رہا ہے یا نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کو فکر ہے اس قوم کی، آنے والے نسلوں کی. اگر ایک شخص اپنے عزائم میں، اپنی نیت میں اتنا صاف ستھرا ہو اور جس کو ملک اور قوم کا اتنا درد ہو، تو بتائیں نا اس سیاسی لاٹ میں جو اس ملک کا ہے، کوئی ایک اور عمران خان تو کوئی مجھے بتا دے، یا کوئی ایسا عمران خان کوئی بتا دے جو اس سے پہلے پیدا ہوا ہو. تو کیوں نہ پاکستانی ہو کر میں اپنے قوم کی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے اخلاف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان کا ساتھ دوں، اور ان کے ساتھ دینے پہ اگر آدمی جو ہیں وہ قربان بھی ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں.